یہ کام کہ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پہ چھوڑ دینا، بزرگوں اور پیروں کے نام پہ چھوڑ دینا، ان سے کوئی کام نہیں لینا، ہندوستان میں بھی ہوتا رہا، ہوتا ہے، ہندو بھی یہ کام کرتے ہیں، نام نہاد شناختی کارڈ کے مسلمان بھی یہی کام کرتے ہیں۔ اس سے کوئی بندہ مسلمان تو نہیں رہتا۔ جانوروں کو، بیل گائے بکروں کو بزرگوں کے نام کر دیا، اب ان سے کوئی خدمت لینا حرام سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کے نام ہو گئے۔ یہی جاہلیت کے طریقے عربوں کے اندر تھے، اور قرآن کریم عربوں کی اس شرک کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور آج کا نام نہاد مسلمان جو حقیقت میں مشرک ہے وہ یہی کام کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ علماء کی بھی بہت بڑی مداہنت ہے، وہ شرک کی تفصیلات کو عوام کے سامنے نہیں رکھتے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں عوام ناراض ہو جاتی ہے، بھلے جائے جہنم میں لیکن ہم سے ناراض نہ ہو، ہمارا چندہ بند نہ ہو، اور ہماری پیری مریدی خراب نہ ہو، ایذا رسانی نہ ہو، بس نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میں نے نہیں بنائے، یہ جانور بحیرہ وسیلہ حام، یہ میں نے کوئی خاص اصطلاحات دے کے میں نے تمہیں حکم نہیں دیے کہ تم بزرگوں کے نام کر کے ان کو اپنے اوپر حرام سمجھو، ان کا دودھ پینا، ان کا گوشت کھانا، ان سے بوجھ برداری کا کام لینا تم حرام سمجھو۔ یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی حرمتیں ہیں، ان حرمتوں کو ختم کر دو۔ احل لکم بہیمۃ الانعام، یہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں، اب یہ تحریمات اٹھا دو۔ کسی کو حرام کرنا، حلال کرنا یہ اللہ کی طاقت ہے، اور تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیے یہ کام۔ لا الہ الا اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، وہ طیبات، وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، جیسے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ حرام نہ کرو۔ اب یہ دیکھو، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام سمجھنا کفر ہے، حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا کفر ہے، حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، حلال کو حرام سمجھنا کفر ہے۔ اور یہ ساری باتیں میں قربانی کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ قربانی صرف اللہ کے نام دینا یہ حلال ہے، غیر اللہ کے نام دینا یہ حرام ہے۔ اب غیر اللہ کے نام پہ حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں، تحلیل و تحریم کے ساتھ ساتھ ہی یہ اسی کے اندر داخل ہو جاتی ہے نیازات، نظر نیاز، ٹھیک ہے جی۔ نظر اللہ تے نیاز حسین، خالص شرک، نظر بھی وہی، نیاز بھی وہی۔ عربی میں نظر کہہ دیتے ہیں، اردو میں نیاز کہہ دیتے ہیں، منت کہہ دیتے ہیں، نظر، نیاز، منت، منودی، نظر اللہ تے نیاز حسین۔ یہ مشرکانہ عقیدہ اور مشرکانہ عمل ہے۔ نظر کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز آپ پر لازم نہیں، آپ اللہ کے لیے اس کو اپنے اوپر لازم سمجھ لیں، یہ نظر ہے۔ اچھا جی میں 2 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، لازم کر لی، یہ نظر ہے۔ میں اللہ کے راستے میں بکرا دوں گا، بکرا دینا لازم نہیں ہے، یہ نظر ہے، ٹھیک ہے۔ اور نظر مطلق بھی ہوتی ہے، کنڈیشنل، انکنڈیشنل بھی ہوتی ہے، معلق بھی ہوتی ہے، کنڈیشنل بھی ہوتی ہے۔ آپ نے کہا اگر اللہ مجھے بیماری سے شفا دے دے تو اللہ کے راستے میں اتنی کرنسی دے دوں گا، یہ کنڈیشنل نظر ہے۔ ایسی نظر ماننا مناسب نہیں، لیکن جس نے یہ نظر مان لی اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اور ایک ہے انکنڈیشنل نظر، وہ مستحب ہے، کہ آپ کہتے ہیں میں ہر مہینے، ہر ہفتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اتنے پیسے، اتنے بکرے، اتنے جانور اللہ کے راستے میں قربان کرتا رہوں گا، کوئی کنڈیشن نہیں، ود نو کنڈیشن، انکنڈیشنل، یہ بھی نظر ہے۔ اب یہ صرف اللہ کے نام پہ ہوگی، یہ سمجھانے کا مقصد یہاں ہے، یہ چیزیں اللہ کے نام پہ ہیں۔ اللہ کے نام پہ نیاز، نظر، منت، منوتی، یہ توحید کی شان و شوکت کا اظہار ہے۔ اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نظر دی جائے؟ اللہ خود اس بارے میں، اللہ تعالیٰ نے اتنے جلال کا مظاہرہ کیا، اتنی غیرت کا مظاہرہ کیا۔ سورہ مائدہ کو دیکھیں، آپ نے مشرکین کے شرک کو اگر تفصیل سے پڑھنا ہو نا، سورہ مائدہ انعام ضرور پڑھیے گا، نظر، نیاز، منت، منوتی کے حوالے سے سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ یہ مولوی نہیں بتائیں گے آپ کو، جو صحیح العقیدہ مولوی ہے نا ان میں سے بھی 90% نہیں بتائیں گے، کم سے کم 50% نہیں بتائیں گے۔ فضائل پہ رہیں گے ماشاءاللہ، استنجا کے ڈھیلے کے مسائل بیان کریں گے ماشاءاللہ، یا زیادہ تھوڑے سے اپ گریڈ ہوئے
تو آپ کے سامنے ذرا آج کل جو معیشت کی جدید شکلیں وہ بیان کریں گے؟ نا 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 نا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام نیاز دینا، نظر اللہ تے نیاز حسین کی حیثیت کیا ہے، قبروں پر چڑھاووں کی حیثیت کیا ہے، حرام کی وہ اس کو چھیڑیں، وہ اس کو فرقہ واریت کے کھاتے میں ڈال دیتے. پوچھے گا ایسے مداہن مولویوں سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہ قوم کی عقیدوں کی بربادی ہو رہی ہے اور یہ استنجا اور ڈھیلے کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں، آگے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. یہ جو نظر ہے نا، اس کے پیچھے بھی عقیدہ کار فرما ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. جس طرح حلال و حرام ہے، اس کے پیچھے بھی عقیدہ کار فرما ہوتا ہے. خیر میں نوٹ کر لوں پھر بتا دیتا ہوں. حلال حرام کے پیچھے بھی عقیدہ کار فرما ہوتا ہے. جو صرف اللہ کے جو اللہ کے حلال کو حلال سمجھے، جو اللہ کے حرام کو حرام سمجھے، اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ حلال و حرام کی طاقت صرف ایک اللہ کے پاس ہے. اور جو حلال کو حرام کر دیتا ہے، دراصل اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ حلال چیز اپنے اوپر حرام کر دی ہے، اس سے بزرگ خوش ہو جائیں گے. وہی بحیرہ وسیلہ ہم نے یہ حلال چیزیں بزرگوں کے نام کر کے ان کا استعمال اپنے اوپر حرام کر دیا، اب یہ بزرگ خوش ہو جائیں گے. ہم یہ جو حرام کر رہے ہیں بزرگوں کے لیے، بزرگوں کو پتہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حلال حرام کے پیچھے بھی عقیدہ کار فرما ہوتا ہے، نظر نیاز کے پیچھے بھی عقیدہ کار فرما ہوتا ہے. چلو حلال حرام پہ چند مثالیں آپ کو دے دوں. ایک تو میں نے آپ کو قرآن کریم سے دے دی، جو اللہ تعالیٰ نے خود ہی دے دی ہیں، کہ وہ حلال کو حرام سمجھتے تھے. بحیرہ وسیلہ یہ حلال تھا، انہوں نے حرام سمجھ لی. اور بھی بہت کچھ ہے. اگر اس کو ہم ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں لے لیں، ون بائی ون، مشرکین کیا کرتے تھے؟ جانور جو حلال ہیں، بزرگوں کے نام دے کے اپنے اوپر ان کا استعمال، ان کا دودھ، ان کا گوشت، ان پر بوجھ، ان سے فائدہ لینا حرام سمجھتے تھے. کھیتیاں اللہ تعالیٰ نے دیں، بزرگوں کے نام کھیتیوں کو لگا کے، غلوں کو لگا کے ان کا استعمال اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جن جانوروں کو وہ غیر اللہ کے نام کر دیتے تھے، اگر ان کو ذبح کرنے کی نوبت آتی تو اس پر وہ اللہ کا نام بھی نہیں لیتے تھے. اور پھر بعض جانور ان کے پیٹ سے اگر زندہ بچہ برآمد ہو جائے، وہ کہتے تھے صرف مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے. اپنی طرف سے تحلیل و تحریم کے قواعد انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اور اگر جانور کے پیٹ سے مردہ بچہ نکل آئے، کہتے اب عورت اور مرد دونوں کے لیے حلال ہے، حالانکہ مردہ بچہ تو دونوں کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہود نے اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا تھا. یہ حلال و حرام کی حساسیت کی عقیدے کی حساسیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ سورہ تحریم پڑھ لیں. وہ شہد کا واقعہ ہے نا، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بتائی گئی کہ آپ کے منہ سے حمک آ رہی ہے ذرا، اور آپ نے اندازہ لگایا کہ میں نے شہد پی تھی اور شہد کے اندر یہ حمک آئی ہوگی، آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا. حالانکہ آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کیا تھا. آپ نے شہد پینا حرام نہیں کیا تھا اپنے اوپر، لیکن آپ نے کہا تھا قسم کھا کے آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا. اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی، جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی ہے، آپ نے اوپر اس کو اپنے حرام کیوں کر دیا؟ یعنی حرام کو اسلوب اختیار کیا. حالانکہ نبی علیہ السلام نے نہ گناہ کبیرہ کیا نہ گناہ صغیرہ کیا. جیسے آج کل احتیاط کے طور پر ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں آپ نے یہ چیز نہیں کھانی. نبی علیہ السلام کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، جو اس کے اندر ذرا سمیل آ گئی، حمک آ گئی، تو آپ نے کہا بس آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا، اور قسم بھی کھا لی. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، کیوں؟ اللہ عالم الغیب ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ پھر امتی بھی نبی کی تقلید میں اللہ کی حلال کردہ چیز، وہ بھی شہد جیسی چیز، امتی بھی اپنے نبی کی تقلید بھی اپنے اوپر حرام سمجھ لے گی. انا للہ و انا راجعون. کیونکہ امت لڑک سکتی تھی،
اور عقیدے کی حساسیت بہت زیادہ تھی. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کیا, چکنا کیا, اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے باقاعدہ قسم کا کفارہ ادا کیا اور شہد کا استعمال شروع کر دیا. یہاں صرف اتنا بتانا ہے, یہ تحریمات اللہ کا مسئلہ اتنا آسان نہیں. حالان کہ نبی نے پھر کہہ رہا ہوں کہ شہد اپنے اوپر حرام قرار نہیں دیا تھا, لیکن ابدی طور پر آپ نے کہا تھا میں آئندہ کبھی شہد نہیں پیوں گا. تو لیکن قرآن نے کس اسلوب سے اس کو ذکر کیا. یہ حساسیت ہوتی ہے. اب یہ آپ نیازات اللہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا, جو چیز لازم نہیں ہوتی اپنے اوپر لازم کر لینا, یہ نظر ہے, اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دی. اور یہ اللہ ہی کے نام پہ, کیونکہ یہ بھی شان و شوکت ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین ولیوفوا نذورہم, خالص اللہ کے لیے اپنی نظروں کو پورا کیا کرو. للہ خالصتاً, خیر یہ للہ خالصتاً تو عربی تفسیر کی عبارت ہے, قرآن کی عبارت نہیں ہے. ولیوفوا نذورہم, اپنی نظروں کو پورا کیا کرو. لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد, اے ایمان والو شہر اللہ کی بے حرمتی نہیں کرنی, حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہیں کرنی, اور ان جانوروں کی بے حرمتی نہیں کرنی جو نیاز کے طور پر بیت اللہ بھیجی جاتی ہیں. یہ خدا کے نام کی نیاز کا تقدس یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے نام کی جو نظر ہے, نیاز ہے, جانور ہیں, ان کی بھی تم نے بے حرمتی نہیں کرنی. ان جانوروں کی بے حرمتی تو ایک طرف, اللہ کہتے ہیں میرے نام کی جو نظر نیاز قربانی ہے, ان قربانی کے جانوروں کے گلے میں جو پٹا ڈالا جاتا ہے اس پٹے کی بھی تم نے بے حرمتی نہیں کرنی, کیونکہ وہ میرے نام کی نظر نیاز ہے. اسی سے آپ اندازہ کر لیں, اللہ کے نام پہ جانور ہے, قربانی کا بکرا, اس کے گلے میں کوئی پٹا سا ہے, چونکہ یہ اللہ کے نام پہ قربانی ہے, لہٰذا اس جانور کے گلے میں جو پٹا میں اس کی توہین کروں گا تو یہ کفر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کی نظر نیاز قربانی کی اتنی تقدیس سامنے رکھی ہے کہ میرے نام کا جو جانور ہے جو بیت اللہ کی طرف بھیجا جا رہا ہے, ہادی وہ جانور بطور نیاز جو بیت اللہ کی طرف بھیجے جاتے ہیں اور حدود حرم میں ذبح ہوتے ہیں, کہا ان کی بے حرمتی نہیں کرنی, بلکہ ان کی گردن میں جو قلادہ ہے, پٹا ہے, اس کی بھی تم نے بے حرمتی نہیں کرنی. کیوں؟ اللہ کے نام پہ جانور جا رہا ہے تو یہ توحید کا عملی اظہار ہے. اور توحید کا عملی اظہار کیسے ہے؟ اللہ کے نام کی نیاز ہے. اب خود اندازہ کر لیں, یہی اللہ کی توحید کی شان و شوکت اگر کسی اور کو دے دی جائے, یہ نظر اللہ تے نیاز حسین, پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا حسین اللہ کی توحید میں شریک ہو گئے, نعوذ باللہ. اللہ کیوں برداشت کریں گے؟ یہی قربانی سے سیکھنے کی چیزیں جو ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب ایک دفعہ ہم قربانی کرتے ہیں تو سمجھ لیں جس طرح قربانی اللہ کے نام پہ ہے, دیگ بکرا, چاول کی دیگ ہو, جو بھی ہو, بکرا چھترا, سب کچھ ایک اللہ کے نام پہ ہوگا. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ دینا شرک ہو جائے گا. لا الہ الا اللہ. اب چونکہ یہ نیاز اللہ کی ہے, اللہ ہی کے لیے کیا کہتے ہیں, اللہ ہی کے نام پہ نیاز دینی ہے. اللہ کے علاوہ جو نیاز ہوگی وہ کیا ہوگا؟ شرک ہو جائے گا. جب بندہ اللہ کے نام نیاز دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھی عقیدہ ہوتا ہے. کیا یہ میں نیاز دے رہا ہوں, اللہ کو پتہ ہے کہ میں نیاز دے رہا ہوں, اللہ غیب دان ہے, اور اللہ نافع و ضار ہے. یہ میرے نیاز دینے پہ اللہ خوش ہو کے مجھے فائدہ بھی دے سکتا ہے, اللہ نہ دے تو نہیں, اس کی مرضی. ضار, میں اگر اللہ کے نام نیاز نہ دوں, اللہ کے نام پہ قربانی نہ کروں, وہ مجھے نقصان بھی دے سکتا ہے, اس کی مرضی. سمجھائیے, قربانی واجب ہے. عام نیازیں جو ہیں ایک دفعہ بندہ اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے پھر بھی نہ دے تو وہ بھی واجب ہے, واجب کو توڑنا غلط ہے, اللہ اس پہ سزا دے سکتا ہے. تو جو نظر دینے والا ہوتا ہے, نیاز دینے والا ہوتا ہے, اس کے پیچھے بھی یہی عقیدہ ہوتا ہے. اب اگر اللہ کے نام نیاز دیں تو اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے اللہ غیب دان ہے, اللہ نافع و ضار ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نظر نیاز دیں, جیسے نظر اللہ تے نیاز حسین, تو یہاں بھی عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ حضرت حسین غیب دان ہے, میں نیاز دے رہا ہوں, ان کو پتہ ہے وہ مجھ سے خوش ہو جائیں گے, اور خوش ہو کے کیا کریں گے؟ میری بگڑی بنا دیں گے, نہیں دوں گا. سمجھ آئی؟ اور ان کے نام نہیں دوں گا تو پھر کیا ہے, وہ ناراض بھی ہو سکتے ہیں یا کم سے کم مجھے فائدہ نہیں پہنچائیں گے. تو وہی
مشرکانہ عقیدہ ہو گیا. تو اللہ کی نیاز کے پیچھے موحدانہ عقیدہ ہوتا ہے, اور غیر اللہ کی نیاز کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ مشرکانہ عقیدہ ہوتا ہے.